بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ بھی کیجیے، شکریہ۔ یہ ہے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت للعالمین۔ برائے کرم درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استحکام امن کے لیے بین الاقوامی معاہدہ، قریش کی شرارتیں، سازشیں اور حملے، یہود کی عہد شکنی سازشیں اور حملے، مسلمانوں کی کامیابی، منادیان اسلام کو واضح انداز میں آزادی ملنا، اسلام کی وسعت اور امن بسیط کا قیام۔ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ مدینے میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے۔ ان کے مذاہب بھی الگ الگ تھے۔ یہودیوں کے متعدد قبیلے خصوصاً بہت طاقتور تھے اور اپنے جداگانہ قلعوں میں رہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر ہجرت کے پہلے ہی سال یہ مناسب خیال فرمایا کہ جملہ اقوام سے ایک معاہدہ بین الاقوامی اصول پر کر لیا جائے تاکہ نسل اور مذہب کے اختلاف میں بھی قومیت کی وحدت قائم رہے اور سب کو تمدن و تہذیب میں ایک دوسرے سے مدد و اعانت ملتی رہے۔ اس معاہدے کے جستہ جستہ فقرات درج ذیل ہیں۔ 1۔ یہ تحریر ہے محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمانوں کے درمیان جو قریش یا یثرب کے باشندہ ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے اور کاروبار میں ان کے ساتھ شامل ہے۔ 2۔ کہ یہ سب لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں گے۔ 3۔ بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم ہے۔ 4۔ اور جو کوئی اس معاہدے کرنے والی قوموں کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس کے برخلاف سب کے سب مل کر کام کریں گے، مسلمان ان کی نصرت کریں گے۔ 5۔ معاہدہ اقوام کے باہمی تعلقات باہمی خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے ہوں گے، ضرر اور گناہ کے نہ ہوں گے۔ 6۔ جنگ کے دنوں میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ مصارف میں شامل رہیں گے۔ 7۔ یہودیوں کی دوست دار قوموں کے حقوق یہودیوں کے برابر سمجھے جائیں گے۔ 8۔ کوئی شخص اپنے معاہد کے ساتھ مخالفانہ کارروائی نہ کرے گا۔ 9۔ مظلوم کی مدد و نصرت کی جائے گی۔ 10۔ مدینے کے اندر کشت و خون کرنا اس معاہدے کرنے والی سب قوموں پر حرام ہے۔ 11۔ زنہاری بھی معاہد قوموں جیسے سمجھے جائیں گے۔ اور 12۔ اس معاہدے کی قوموں کے اندر اگر کوئی ایسی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا خوف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھا جائے گا۔ گرد و نواح کے قبائل پر معاہدے کی توسیع۔ اس معاہدے پر مدینے کی تمام آباد قوموں کے دستخط ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ گرد و نواح کے قبیلوں کو بھی اس معاہدے میں شامل کر لیا جائے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ 1۔ جو خانہ جنگی قبائل کے درمیان ہمیشہ جاری رہتی اور خلق الہی کے خون سے اللہ کی زمین رنگین رہتی ہے،
उसका इंसदाद हो जाएगा। और 2, कुरैश मक्का उन लोगों को जिनसे मुआहिदा हो जाएगा मुसलमानों के खिलाफ बरांगेख्ता ना कर सकेंगे। इस मुबारक और अमन बख्श इरादे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के पहले साल ही वेदान तक, जो मक्का और मदीना के दरमियान है, सफ़र फरमाया और कबीला बनी हमज़ा बिन बकर बिन अब्द मनाफ को इस मुआहिदे में शरीक कर लिया। इस अहदनामे पर अमर बिन मख्शी अल-ज़मरी ने दस्तखत किए थे। इस इरादे से बीमार रबीउल अव्वल तो हिजरत अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़वी की तरफ गया और कोहे बुआत के लोगों को शरीक मुआहिदा कर लिया। इसी सन में बिमा जमातियुल उखरा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल अशीरा तशरीफ़ ले गए। ये मकाम यनबू और मदीने के दरमियान है और बनु मदलज से मुआहिदा तय करके मदीने तशरीफ़ लाए। इस मुबारक इरादे की तकमील के लिए अगर काफ़ी वक्त मिल जाता तो दुनिया पर आश्कार हो जाता कि रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तलवार चलाने को नहीं बल्कि सुलह फैलाने और अमन कायम करने के लिए आया है। कुरैश ने मदीना पहुंचकर मुसलमानों पर हमला करने का इरादा किया। कुरैश मक्का को ईमान वालों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी दुश्मनी थी कि उनके वतन को छोड़कर 300 मील परे जाने के बाद भी उनको चैन न आया। पहले भी जब मुसलमान हब्श जा रहे थे, उस वक्त कुरैश ने हब्श पहुंचकर उनके गिरफ्तार कर लाने की कोशिशें की थीं, मगर वो मुल्क एक बादशाह के मातहत था और समंदर दरमियान में हाइल था, इसलिए वहां कुछ और ज्यादा कार्रवाई ना कर सके। अब जो मुसलमान मदीना जा रहे तो सब ने मदीने पर हमला आवर होने का इरादा कर लिया। कुरैश मक्का ने पहले तो अब्दुल्ला बिन अबी और उसके रुफ़क़ा जो औस व खज़रज में से हुनूस बुत परस्त थे, लिख भेजा। मुसलमानों के खिलाफ कुरैश की पहली साजिश। तुमने हमारे शख्स को अपने यहाँ ठहरा लिया है, अब लाजिम है कि तुम उससे लड़ो या वहाँ से निकाल दो, वरना हमने कसम खा ली है कि हम सब यकबारगी तुम पर हमला कर देंगे, तुम्हारे जवानों को कत्ल कर देंगे और तुम्हारी औरतों पर कब्जा कर लेंगे। इस खत के आने पर इब्न अबी और उसके रुफ़क़ा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने का इरादा किया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसकी इत्ला मिल गई। आपने उस हमला करने वाले मजमे में खुद जाकर गुफ्तगू फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश ने तुमसे ऐसी चाल खेली है कि अगर तुम उनकी धमकी में आ गए तो तुम्हारा नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, बनिस्बत इसके कि तुम उनकी बात से इनकार कर दोगे। क्योंकि अगर तुम मुसलमानों से लड़ोगे तो अपने ही हाथों से अपने ही भाइयों और फर्जंदों को जो मुसलमान हो चुके हैं कत्ल करोगे। अगर तुम्हें कुरैश से लड़ना पड़ा तो वो गैरों का मुकाबला होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकरीर उनके ऐसी दिल नशीन हुई कि तमाम मजमा मुंतशिर हो गया। दूसरी साजिश। इसके बाद कुरैश मक्का ने अंदर ही अंदर यसरब के यहूदियों से साजिश करनी शुरू कर दी और जब खुफिया तौर पर उनको अपने साथ मिला चुके तब अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा करके मुसलमानों को कहला भेजा। कुरैश मक्का की धमकी। तुम मगरूर ना हो जाना कि मक्का से साफ बच निकल आए, हम यसरब पहुंचकर तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। इस पैगाम के बाद उन्होंने छेड़छाड़ भी शुरू कर दी।
قریش کا مسلمانوں پر پہلا حملہ۔ ربیع الاول 2 ہجری کا ذکر ہے کہ سرداران قریش میں سے ایک شخص کرز بن جابر الفہری یثرب پہنچا اور مدینہ والوں کے مویشی جو باہر میدان میں چر رہے تھے لوٹ کر لے گیا اور صاف نکل گیا۔ گویا مدینے والوں کو اپنی طاقت دکھلا گیا کہ ہم 300 میل کا دھاوا کر کے تمہارے گھروں سے تمہارے مویشی لے جا سکتے ہیں۔ پھر ماہ رمضان 2 ہجری کا ذکر ہے کہ ابو جہل نے مکے میں مشہور کر دیا کہ ہمارا قافلہ جو زر و مال سے مالا مال ہے اور شام سے آ رہا ہے، مسلمان اسے لوٹیں گے۔ اس شہرت سے اس کا مقصود یہ تھا کہ وہ سب لوگ جن کا مال تجارت میں لگا ہوا ہے، اور وہ سب لوگ جن کا اقربا قافلے میں ہے، اور وہ سب لوگ جو مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں، بالاتفاق مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لشکر قریش کی تعداد اور ان کے قطعی ارادے کا یقین۔ 1000 جان باز بہادروں کے خونخوار فوج لے کر، جن کی سواری میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے، ابو جہل مکہ سے نکلا۔ جس قافلے کی حفاظت کا بہانہ کر کے یہ فوجی اجتماع ہوا تھا، وہ مکے میں بخیریت پہنچ بھی گیا، مگر ابو جہل اس فوج کو لیے ہوئے برابر مدینے کی جانب بڑھتا گیا۔ اب مسلمانوں کو کچھ بھی شک نہ رہا کہ یہ قریش کی چڑھائی غریب مسلمانوں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین نے قابل اطمینان جواب دیا۔ بارثانی مشورہ فرمایا۔ مہاجرین نے قابل اطمینان جواب دیا۔ بارث ثالث مشورہ فرمایا۔ اب انصار سمجھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جواب کے منتظر ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ انصار اپنے شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ انصار کی طرف سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم تو ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ کسی سے معاہدہ فرمائیے، کسی کے معاہدے کو نامنظور کیجیے۔ ہمارے زر و مال سے جس قدر منشا مبارک ہو لیجیے، ہم کو جو مرضی مبارک ہو عطا کیجیے۔ مال کا جو حصہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے، ہمیں وہ زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ ہم کو جو حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمران کے چشمے تک چلیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمندر میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح اذهبوا انت وربك فقاتلا انا هاهنا فاعدون، جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہہ دیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 24۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے بائیں آگے پیچھے قتال کے لیے حاضر ہیں۔ مسلمان پہلے کچھ تیار نہ تھے۔ انصار و مہاجرین ملا کر 313 ایسے نکلے جو میدان میں جا سکیں۔ اب تک مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ تھی۔ اب تک مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ تھی کیونکہ اسلام کو جنگ سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ لفظ اسلام کا مادہ سلما ہے، جس کے معنی صلح اور فروتنی کے ہیں۔
جو مذہب دنیا کے لیے صلح کا پیغام لے کر آیا ہو۔ جس مذہب کے پیرو ایماندار کو منکسر اور متواضع رہنے کا حکم ہو، وہ کیوں جنگ کرتے؟ حکم جہاد کی ضرورت یہی وجہ تھی کہ انہوں نے چپ چاپ گھروں کو، املاک کو مکہ میں چھوڑ دیا اور حبش یا مدینہ چلے گئے تھے۔ لیکن اب ایسی صورت آ پڑی کہ جنگ کے سوا چارہ ہی نہ رہ گیا۔ اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ بکریوں کی طرح ذبح ہو جاتے، اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ توحید کی منادی کرنے والا دنیا پر کوئی نہ رہ جاتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے 3.25 سال کے وعظ کے بعد جس ضرورت سے مجبور ہو کر اپنے حواریوں کو حکم دیا تھا کہ کپڑوں، لتوں اور نقدی کے بدلے ہتھیار خرید کر مسلح ہو جاؤ، لوقا باب نمبر 36 آیت نمبر 22۔ اسی ضرورت کی وجہ سے خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما کر ان کو بھی 14 سال تک صبر کرنے اور ظلم و ستم برداشت کرتے رہنے کے بعد ان حملہ آور دشمنوں کی مدافعت کا حکم دے دیا۔ اجازت جہاد کا پہلا حکم۔ چونکہ یہ وہ پہلا حکم ہے جس کی روح سے مسلمانوں کو اجازت ملی ہے، اس لیے اصل مع ترجمہ ذیل میں درج ہے۔ جنگ کرنے والوں کو اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ ان کی مدد پر بے شک قادر ہے۔ یہ لوگ اپنے وطن سے بلا وجہ صرف اس لیے نکالے گئے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اور اگر بعض لوگوں، حملہ آوروں کو بعض لوگوں، مسلمانوں سے اللہ پاک دفاع نہ کراتا، تب ضرور عیسائیوں کے گرجا، یہودیوں کے معابد اور ترسا کے مندر اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اسم الہی کا ذکر کثیر ہوتا ہے گرا دی جاتیں۔ سورہ الحج آیات 39 اور 40۔ سامعین، اس حکم میں مفصل طور پر وہ وجوہات درج ہیں جو مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت ملنے کے باعث ہوئیں، اور اس حکم میں یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ جنگ جارحانہ ہے یا مدافعانہ۔ پہلی وجہ، مدافعت کرنے والوں کا مظلوم اور حملہ آوروں کا ظالم ہونا ہے، اور وہ یہ وجہ ہے جس سے آج کل کا مروجہ قانون تعزیرات ہند بھی حفاظت خود اختیاری کے نام سے جائز ٹھہراتا ہے۔ دوسری وجہ، ان کا گھر بار سے نکالا جانا، املاک سے بے دخل کیا جانا، اور وہ بھی صرف اختلاف عقیدہ کی بنیاد پر۔ آشتی پسند ملک معظم ایڈورڈ ہفتم نے جو پیغام حکومت ہند کے 50 سالہ جشن پر اپنی رعایا کو دیا تھا، اس میں نہایت فخریہ لہجے سے اور اس امر پر فخر کرنا بالکل صحیح اور مناسب تھا، یہ بھی درج کیا تھا کہ اس 50 برس کے عرصے میں کسی شخص کو بھی محض اختلاف عقیدہ کی وجہ سے اذیت نہیں دی گئی، لیکن یہ مظلوم مسلمان سب کے سب وہی تھے جن کو ہر قسم کی ایذائیں اور جلا وطنی کی سزا محض توحید کی وجہ سے دی گئی تھی۔ تیسری وجہ ایسی عام ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت صرف انہی کے ذاتی قومی مذہبی فوائد کے لحاظ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس لیے بھی کہ مسلمانوں نے جو معاہدات یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر مختلف اقوام کے ساتھ ابھی حال ہی میں کیے تھے، اور جس فراخ دلی سے ہر ایک مذہب کے لیے مذہبی آزادی عطا کی تھی، اب اگر اس معاہدے کی حفاظت میں مسلمان اپنی جانوں کو نہ لڑا دیں گے تو سب مذہبوں کی آزادی ملیا میٹ ہو جائے گی، اور سب کے مندر، سب کے گرجا خاک ہو جائیں گے، کیونکہ جب کوئی معاہد قوم معاہدے کی حفاظت کرنے والی ہی نہ رہے تو معاہدے پر عمل کیوں کر ہو سکتا ہے۔
ان سب ضروری وجوہات نے مسلمانوں کے لیے ضروری ٹھہرا دیا کہ وہ باوجود بے سر و سامان ہونے اور باوجود قلیل التعداد ہونے کے بھی ان حملہ آوروں کو مدینہ سے دور ہی روکیں گے۔ مسلمانوں پر قریش کا دوسرا حملہ یا جنگ بدر۔ رمضان 2 ہجری کو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے چلا۔ اس لشکر کے ساز و سامان کا اندازہ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمام لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 60 اونٹ تھے۔ یہ عجیب اتفاق دیکھو کہ اہل بدر کی تعداد بھی لشکر طالوت کے برابر تھی، جبکہ وہ جالوت کے مقابلے کو نکلا تھا۔ جب بدر پہنچے تو دیکھا کہ دشمن کا لشکر جو تعداد میں ان سے سہ چند اور سامان میں 1000 چند زیادہ ہے، اترا ہوا ہے۔ جنگ سے 1 روز پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا ملاحظہ کیا اور بتلایا کہ کل انشاءاللہ تعالی فلاں دشمن اس جگہ اور فلاں فلاں اس جگہ قتل ہوں گے۔ 17 رمضان کو بروز جمعہ جنگ ہوئی۔ جنگ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تضرع سے اللہ کے حضور میں دعا کی اور یہ بھی عرض کی کہ اگر یہ مسلمان مارے گئے تو دنیا پر توحید کی منادی کرنے والا کوئی بھی نہ رہ جائے گا۔ مسلمانوں نے بھی دعائیں کیں۔ نصرت الہی سے مکہ والوں کو شکست ہوئی۔ ان کے 70 مشہور آدمی اسیر اور 70 بہادر مارے گئے۔ ابو جہل بھی اسی جگہ مارا گیا، یہی سب کو چڑھا کر لایا تھا۔ وہ 14 سردار جو دارالندوہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے بھی 11 مارے گئے۔ 3 جو بچ رہے تھے انہوں نے بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اس زمانے کا قانون جنگ مظلوم مسلمانوں کا جوش انتقام اور دیگر قبائل پر جنگی رعب قائم کرنے کی ضرورت اس امر کی مقتضی تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا، مگر رب رحیم کے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاوان لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ پڑھے لکھے اسیروں کا تاوان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا تھا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ اس واقعے سے اس پیش گوئی کا بھی ظہور ہوا جو یسیہ کی کتاب 21 آیات 16 اور 17 میں ان الفاظ میں درج ہے: 1 سال میں جو مزدور کے برس جیسا ہوگا، قیدار کی سب حشمت جاتی رہے گی اور بہادران بنو قیدار کے کمان اندازوں کی تعداد گھٹ جائے گی۔ اور اس پیش گوئی کا بھی ظہور ہوا جو قرآن مجید میں مسلمانوں کو اس جنگ کی اجازت کا حکم دیتے ہوئے فرمائی گئی تھی، جو یہ ہے: اللہ کو ان مظالموں کی نصرت پر قدرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اس جنگ کا نام یوم الفرقان ہے، کیونکہ اہل کتاب اور اہل اسلام کو ان پیش گوئیوں کی وجہ سے اسلام کی صداقت پر ایک عمدہ دلیل مل گئی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے: اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے، اب اللہ کے تقوی کو اختیار کرو تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 123۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔